السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان ادویات کی جو خون کو خون کی رگوں میں جمنے سے روکتے ہیں۔ پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ خون کے اندر سے کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات کون سی ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خون کو جمنے سے روکنے والی ادویات کی اور ان کا میکانزم آف ایکشن یا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ خون کو جمنے سے روکنے والی ادویات کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں اینٹی پلیٹلیٹس، دوسری ہوتی ہیں اینٹی تھرومبوٹکس۔ اینٹی پلیٹلیٹس کی ڈسکشن آج مینلی اس لیکچر میں ہوگی، جبکہ اینٹی تھرومبوٹک میں اگلے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ مین چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خون کے بہاؤ میں جہاں بھی خون کا جیسے بہاؤ ہوتا ہے، ایک فلو ہوتا ہے، ادھر جہاں بھی رکاوٹ آئے گی تو یاد رکھیں خون کا اس جگہ پہ خون کی رگ میں جمنے کا چانس ہوتا ہے اور اس طرح بلاکیٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خون کی رگوں کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ انتہائی سموتھ ہوتی ہے اور کلیئر ہوتی ہے، مگر اگر کوئی انجری ایسی ہو جائے کہ وہ لائننگ خراب ہو جائے تو وہاں پہ بھی خون کے جمنے کے چانسز ہیں، اور یعنی کہ آٹومیٹک ہے، پھر خون کا بہاؤ وہاں پہ رک جائے گا، آکسیجن کی سپلائی رکے گی اور اسکیمیا ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکٹیویٹڈ اور ان ایکٹیویٹڈ پلیٹلیٹس کیا ہوتی ہیں، پلیٹلیٹس کے اوپر ریسپٹر کس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ریسپٹرز عام طور پہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی کیمیکل جو ہے آپ کے خون کے اندر جو موجود ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ ہونے پہ پلیٹلیٹس کے اندر چینجز لے کے آتے ہیں، ان پروٹینز کو ریسپٹرز کہا جاتا ہے۔ اب خون کے جمنے کے جو سٹیپس ہیں اس میں پلیٹلیٹس کیسے افیکٹ کرتی ہیں، وہ 3 سٹیپس ہیں پلیٹلیٹس کے۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلے چپکتی ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے خون کے بہاؤ کو روکنا ہے۔ دوسرے سٹیپ میں یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ عام طور پہ پلیٹلیٹس جو ہوتی ہیں ان ایکٹیو پھر رہی ہوتی ہیں خون کے اندر، مگر جہاں پہ بھی بہاؤ میں رکاوٹ آئے گی یا کہیں پہ بھی خون کی رگ میں انجری آئے گی تو وہاں پہ یہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس ایک دم ایک جگہ پہ اکٹھی ہونے لگتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خون کا ایک جمع ہوا حصہ یا کلوٹ بنانے لگ جاتی ہیں۔ اب اینٹی پلیٹلیٹس ڈرگ میں سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دوائیوں کو عام طور پہ دل کے امراض کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یا ان ایریاز میں جہاں پہ مثلاً آپ کا اگر کوئی سٹنٹ پر ڈالا گیا ہے یا آپ کو پہلے سے کہیں کوئی دل کے دورے کا خطرہ ہے، جب ڈاکٹر دیکھ رہے کہ دل کے دورے کا کوئی مسئلہ ہونے کا چانس ہے یا دل کو خون کی سپلائی میں کوئی گڑبڑ آنے کا چانس ہے تو ادھر یہ لازمی ادویات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے کئی امراض کے اندر بھی اس کو خاص طور پہ دیا جاتا ہے ان ادویات کو۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے مین دوائی جو ہے ایسپرین ہے، جس کو ایسیٹائل سیلیسائکلک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بیسکلی پلیٹلیٹس کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن کا ایک پوری سیکوینس ہوتی ہے جسے اریکیڈونک ایسڈ پاتھ وے کہا جاتا ہے۔ اس میں اس پاتھ وے کے اندر ایک انزائم ہے جس کو سائکلو آکسیجنیز کہتے ہیں، کوکس انزائم سے عام طور پہ ہم کہتے ہیں، اسے یہ ارریورسبلی انہبٹ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی اسے روکے گا یعنی کہ اس انزائم کے ایکشن کو یہ جب روکتا ہے اور تو پھر اس سے آگے تھرومبوکسین A2 جو ہے وہ پروڈیوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ تھرومبوکسین A2 جو ہے یہ بیسکلی اگر یہ رک جائے تو پلیٹلیٹ کی ایکٹیویشن رک جاتی ہے۔ پلیٹلیٹ کی ایکٹیویشن رکے گی تو اس کا آٹومیٹک مطلب ہے کہ پلیٹلیٹ پھر ایکٹیو ایک دوسرے ادھر جڑیں گے نہیں، ایک طرح جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور پھر خون جمنے کا چانس وہاں کم ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جو یہ دوائی کھانے کے راستے کے ذریعے لی جاتی ہے، کیونکہ یہ نارمل سی ڈرگ ہے، مگر یہ کہ پرانی ڈرگ ہے، یہ کافی دیر سے چلی آ رہی ہے۔ یہ 75 ملی گرام سے لے کے 150 ملی گرام ایک دن میں عموماً ایک دن میں لی جاتی ہے، اور یہ ارریورسبلی انہبٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ پلیٹلیٹ کا عام طور پہ خون کے اندر جو لائف ہے، جو زندگی ہے، 7 سے 10 دن یا 7 سے 9 دن تک کی ہے۔ تو جتنی دیر یہ ڈرگ
پلیٹلیٹ کی عام طور پہ یعنی کہ لائف ہے، وہ پوری کی پوری اس کی لائف تک یہ اسے ایکٹیو ہونے سے روکے رکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ یعنی کہ اس دوائی کے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی مین پروسیجر کر رہے ہیں، مثلا کوئی بھی سرجری کر رہے ہیں یا کوئی ڈینٹل پروسیجر کر رہے ہیں، تو اس دوائی کو روکا جاتا ہے۔ روکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی جب کٹ لگانا ہے تو اس جگہ پہ بلیڈنگ رکے گی نہیں، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ دوائی روک دی تو اس کے فوراً بعد ہم کوئی سرجری کریں گے۔ دوائی روکنے کے 7 سے 9 یا 10 دن بعد کے بعد کوئی بھی سرجری یا پروسیجر یا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ مگر اس دوائی کی لمیٹیشن بھی ہے۔ لمیٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کی یعنی کہ محدود ایفیکٹ ہے۔ وہ یہ کہ پلیٹلیٹ دوسرے پاتھ وے یا دوسرے کیمیکل ریئیکشن سے بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے، اور مگر یہ کلینکلی پروون ڈرگ ہے۔ کلینکلی پروون سے مراد یہ کہ اس کا ایک تو سیفٹی پروفائل کسی حد تک بہتر ہے دوسری دوائیوں کے مقابلے، اور اورلی یعنی کہ کھانے کے رستے کے کھانے کے ساتھ یہ لی جا سکتی ہے، مگر یوزلی اس کا استعمال زیادہ اور دیکھا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے دل کے امراض میں سے خاص طور پہ کارڈیک ارسٹ سے بچانے میں کافی مفید ہے۔ اسے عام طور پہ ایکیوٹ کورونری سنڈروم میں یعنی کہ وہ والے امراض جس کے اندر دل کی طرف جو خون لے جانے والی کورونری آرٹریز ہیں ان کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، یا کارڈیک ارسٹ کے بعد کے امراض ہوں، ان میں اس کو خاص طور پہ دیا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے دوائیوں کے ساتھ بھی اس کو خاص طور پہ مینلی دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ معدے میں اور آپ کے آنتوں کے شروعات کے حصے میں بڑی جلدی یہ ایبزارب کر جاتی ہیں، اور ان کا پلازما میں جو ایفیکٹ ہے وہ کھانے کے 15 سے 20 منٹ بعد آنا شروع ہوتا ہے، اور پلیٹلیٹ کے اوپر ایفیکٹ جو ہے گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور ہاں، انجائنا میں بھی اسے انجائنا ہوتا ہے کہ جب خون کی سپلائی دل کی طرف ذرا کم ہونے لگ جائے، دل کے پٹھوں کی طرف یا آپ کے دل کے مسلز کی طرف، تو ایک آپ کے سینے میں ایک خاص قسم کی پین رن کرتی جو کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے، اسے انجائنا کہتے ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پہ اس دوائی کو استعمال کیا جاتا ہے، یا بائی پاس سرجری کے بعد یا اسٹنٹ پلیسمنٹ کے بعد۔ وہی چیز کہ باقی اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں، جو یعنی کہ اس کے مضر اثرات ہیں، ظاہری بات ہے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی اسی طرح سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ سب سے جو میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ اس کا معدے کے اندر اور آنتوں کے اندر جو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے پروسٹاگلینڈنز کا، یہ کیونکہ اس کو بھی ان کیمیکلز کو بھی روکنے لگ جاتی ہے، ان کا ایک پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے معدے کے اندر، کیونکہ آپ کے معدے کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، اور ایسڈ جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہے کہ وہ باقی جسم کی جو لائننگ ہے آپ کے معدے کی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک میوکوزا ہوتا ہے آپ کے سٹمک میں جو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے آلریڈی آپ کے سٹمک کی لائننگ کو، اور اسی طرح آنتوں کی لائننگ کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر اگر ایسپرین دے دی جائے، وہ یہ پروٹیکٹیو ایفیکٹ جو ہے پروسٹاگلینڈنز کا اس لائننگ کے اوپر اس کو روک دیتا ہے، اور اس سے السر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ مگر یہ یوزلی اسی وجہ سے اس دوائی کو کھانے کے بعد لیا جاتا ہے، اور بچوں میں تو عموماً یہ پرسکرائب کی نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو سائیڈ ایفیکٹ بڑے عجیب و غریب ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ رائے سنڈروم REYE رائے سنڈروم ہے، یہ بچوں کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے۔ دوسری ٹائپ جو اسی کیٹیگری میں دی جاتی ہے وہ فاسفو ڈائی ایسٹریز انہیبیٹر ہے، جس میں ڈائپائریڈمول مین ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایڈینوزین کے کیمیکل ہے، اس کا ایفیکٹ جو پلیٹلیٹس کے اوپر ہے ان کو روکتی ہے۔ اب ایڈینوزین بیسکلی کرتی کیا ہے؟ یہ سائیکلک AMP کو انکریز کر دیتی ہے، اس کے ایفیکٹ کو انکریز کرتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹاگلینڈن I2 جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور وہ پھر جو پلیٹلیٹس ہیں ان کے اکٹھا ہونے میں یا ایگریگیشن میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔
مگر اگر ان کے ایڈینوزین جو مین اس پورے ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے والا کیمیکل اگر اس کو روک دیا جائے تو آٹومیٹک ہے یہ پورا جو ایفیکٹ ہے یہ رک جائے گا. اس دوائی کی جو کھانے کے ذریعے ایبزارپشن ہے جو جذب ہونا ہے وہ کافی اچھا ہے, اور اس کی جو خون کے اندر رہنے کا ٹائم ہے ہاف لائف وہ 10 سے 12 گھنٹے, یعنی کہ اس کی جو کتنی دیر میں اس کی کنسنٹریشن آدھی ہوتی ہے. ہر جس طرح عام طور پہ آپ اس میں آئسوٹوپس میں ہاف لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں, اسی طرح دوائیوں کی بھی خون کے اندر ایک ہاف لائف ہوتی ہے, مگر یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور لیور کے اندر اس کو بیسکلی پروسیس کیا جاتا ہے, اور اس کو بائل کے ذریعے آنتوں کے تھرو اس کو ایکسکریٹ کیا جاتا ہے, یا آپ کے پیشاب کے ذریعے اس کو باہر جسم سے باہر نکالا جاتا ہے. اور عام طور پہ اسے ایسپرین کے ساتھ لیا جاتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کے اندر. ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک بیسکلی یہ ایک فنومنا ہوتا ہے جس کے اندر جو خون کی سپلائی آپ کی دماغ کی طرف وہ اگر افیکٹ ہو جائے تو آپ کو ایک دم چکر سے آئیں گے اور بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے. اس کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہا جاتا ہے. اس کو بیسکلی روکنے کے لیے خون کو جمنے سے پہلے روکنا ہوتا ہے, اور خون کے بہاؤ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگ سب سے مین کام کرتی ہے. تیسری ٹائپ کی جو ڈرگز ہیں اس میں آپ کی مینلی آ جاتی ہے ٹکلوپیڈین اور کلوپیڈوگریل. یہ کیا کرتی ہیں, یہ اے ڈی پی کے جو پلیٹلیٹس کے اوپر اے ڈی پی ریسیپٹرز ہوتے ہیں یا ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں, اس کو بیسکلی یہ روکتی ہے. اور جیسے ہی ان ریسیپٹرز کو یہ روکے گی, یعنی کہ ان کا بلاکیٹ کرے گی, تو اس کی وجہ سے جو کیلشیم ہے پلیٹلیٹس کے اندر وہ آنا کم ہوگا, اور جیسی کیلشیم کا لیول گرتا ہے پلیٹلیٹس کے اندر تو ان کا ایکٹیویٹ ہونا جو ہے وہ رک جاتا ہے. ان ادویات کو تھائنوپائریڈینز بھی کہا جاتا ہے. ان کی کھانے کے ذریعے جو ہے ایبزارپشن جو ہے جذب ہونا جو ہے وہ اچھا ہے. عام طور پہ یہ پرو ڈرگس کہی جاتی ہیں. پرو ڈرگس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی کھانے کے ذریعے لیتے ہوئے افیکٹو نہیں ہو جاتی ہیں, ان کو جگر کے ذریعے یا لیور کے ذریعے پاس تھرو ہونا پڑتا ہے, اور لیور کے تھرو جب یہ کراس کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. اور انہیں عموماً دل کے دورے کے بعد دیا جاتا ہے, یا اسکیمک سٹروکس. یہ اسکیمک سٹروکس ایسے ہی ہیں کہ کوئی ایسا ہی خون کا بہاؤ جو ہے آپ کے دماغ کی طرف رک جائے, تو اس کی وجہ سے جب آپ کے برین کا ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو اسے اسکیمک سٹروکس کہا جاتا ہے. یہ ان موقعوں پہ خون کے بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے ان ادویات کا استعمال مینلی کیا جاتا ہے. یا پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہو گیا. پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے دور جو خون کی رگیں ہیں ان کے اندر خون کے بہاؤ میں کوئی گڑبڑ آ جائے تو, اور وہ بیسکلی گڑبڑ آتی تب ہے جب آپ کے خون کی جو لائننگ ہے رگوں کی, خون کے رگوں کی جو لائننگ ہے اس میں کہیں گڑبڑ آ جائے. اور خاص طور پہ پیریفری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پیروں کی طرف جو خون کی رگیں ان میں کہیں گڑبڑ ہو. کلوپیڈوگریل بیسکلی اس میں سے جو یوز زیادہ ہو رہی ہے وہ ایسپرین کے مقابلے تھوڑی سی بہتر ہے اپنے, یعنی کہ قابلیت میں ذرا زیادہ ہے, مگر یہ بالکل ایسپرین کی طرح ہی بلاکیڈ کرتی ہے پلیٹلیٹ کی ایکٹیویشن میں رکا, اور اس کا بالکل تقریباً سیم پروفائل ہے. مگر اس دوائی کی بھی ریزسٹنس ہے, اور جس طرح ایسپرین کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے, تقریباً ہر اینٹی پلیٹلیٹ دوائی کا ایک سائیڈ افیکٹ بڑا مین ہے, وہ یہ کہ یہ بلیڈنگ کوز کرتی ہیں. اور بالکل اسی طرح اس ڈرگ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بلیڈنگ جو ہے یہ ہو سکتی ہے السر کے دوران, یا کوئی ایسی انجری ہوئی ہے جس پہ خون کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو آخری دوائی کا گروپ ہے وہ جی پی ٹو بی 3 ریسپٹر انٹیگونسٹ کہلاتا ہے. یہ کیا کرتی ہیں, یہ جو جی پی ٹو بی 3 ریسپٹر ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹلی جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے, اور یہ بیسکلی ریسپٹرز جو ہیں جی پی ٹو بی 3 ریسپٹرز یہ آپ کے پلیٹلیٹس کی سطح سرفیس کے اوپر موجود ہوتے ہیں,
اور جب بھی انہوں نے کہیں پہ کلوٹ یا اکٹھے ہو کے جڑنا ہوتا ہے، کسی بلیڈنگ کو روکنا ہوتا ہے، تو خون کے اندر فائبرین موجود ہوتا ہے. یہ GP2B3 ریسپٹر فائبرین کے اوپر جا کے اٹیچ کرتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل جب بہت سارے پلیٹلیٹس ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو اس میں GP2B3 ریسپٹر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اکٹھا ہونے کا، ایک ساتھ جڑنے کا فائبرین کے ذریعے. اور یہ ڈرگز بیسکلی اس ریسپٹر کے اوپر جا کے اٹیچ ہو جاتی ہیں اور انہیں آپس میں ملنے سے روک دیتی ہیں. ان ادویات میں سب سے مین کون سی ایپسکسیماب ہے، ایپٹیفیبٹائڈ ہے، ٹائروفیبین ہے، لیمیفیبین ہے. اور یہ کھانے کے رستے کے ذریعے اویلیبل نہیں ہوتی، ان کو انٹراوینس دینا پڑتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ آپ کی ڈرپ کے ساتھ یا انجیکشن کے طور پہ. اور ان کا بس فائدہ یہ ہے کہ ان کی جیسی ہی دوائی روکی جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ فوراً 6 گھنٹے کے اندر گرتا ہے، اور پلیٹلیٹ کا جو فنکشن ہے وہ نارمل اپنی یعنی کہ جمنے کی طرف جو اس کا فنکشن ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر نارمل لیول پہ آ جاتا ہے. مگر یہ دوائیاں پھر بھی 15 دن تک خون کے اندر موجود رہتی ہیں. اور اس کو عموماً ایکیوٹ کورونری سنڈروم یعنی کہ کوئی ایسی یعنی کہ گڑبڑ یا بیماری ہوگی جس کے اندر خون کی سپلائی دل کی طرف جو ہے، دل کے مسلز کی طرف جو ہے وہ گڑبڑ کر گئی ہے، تو ان سنڈرومز میں یہ دی جاتی ہے، سٹنٹ کے پلیسمنٹ کے دوران دی جاتی ہے. اور اس کو عموماً کمبینیشن میں یہ دیا جاتا ہے ایسپرین کے ساتھ اور ہیپرین کے ساتھ. اور بالکل اسی طرح ایسپرین اور کلوپیڈوگریل ہو گئی یا دوسری اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگز ہو گئی، ہر دوائی کا سائیڈ افیکٹ بیسکلی بلیڈنگ ہے. اور ان کا اور اگر آپ کا کہیں پہ بھی لیور کا یا آپ کے گردوں کا مسئلہ آ جائے، رینل ایشوز آ جائیں، تو ان دوائیوں کا جو خون کے اندر مقدار ہے اس کے اندر ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں پہ زیادہ ہو سکتا ہے، کہیں پہ کم ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تھرومبولیٹک ڈرگز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی. السلام علیکم.